بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور پہلو، ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم لوگ دل کے اقسام اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ سنتے سناتے آ رہے ہیں۔ پچھلے ہمارے اپنے جو حلقات اور ایپیسوڈز گزرے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے دو قسم کے دلوں کا تذکرہ سنا۔ ایک صحت مند دل، دل بیدار، زندہ دل، اور دوسرا دل مردہ۔ ان دونوں کے تذکرے کے ساتھ ہم نے ان کی اپنی جو شناخت ہے، پہچان ہے، اس کا بھی بہت ہی مختصر سا تذکرہ ہم نے کیا۔ آج دل کی تیسری قسم اور اس کی بعض خصوصیات کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمارے دل کہیں ان قسم کے دل تو نہیں، تاکہ ہم پہچانیں کہ ہمارا دل کیسا ہے، کیا ہمارا دل ان صفات والا ہے یا ان صفات سے پاک ہے، یہ ہم پہچانیں۔ ناظرین کرام، موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ صحت مند دل یہ ہماری منزل ہے، اور دل مردہ یا مردہ دل یہ وہ مسئلہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن جو تیسرا دل ہے، دل بیمار، یہ وہ دل ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہم میں سے اکثر کہیں نہ کہیں اس کیفیت سے دوچار ہیں۔ ہم اس حقیقت کو دل و دماغ میں لے کر سنیں کہ شاید اللہ کے فضل و کرم سے ہم دل مردہ کے حامل نہیں ہوں گے، اور ہمیں شاید یہ اعتراف بھی ہوگا کہ ہمارا دل مکمل دل نہیں، دل زندہ کی جو صفات ہیں ان پر پورا اترنے والا نہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا دل پوری طرح سے پاک ہو۔ اکثر ہم یہ محسوس کریں کہ یہ جو صفات دل بیمار کی آ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی کچھ صفات کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہوں گی۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، تو ہمیں اپنے جسم کے علاج سے بڑھ کر اپنے دل کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ دل بیمار کیا ہے؟ یہ ان دو دلوں کے درمیان کا دل ہے، نہ تو پوری طرح صحت مند، نہ پوری طرح مردہ۔ یہ وہ بیمار ہے کہ جس کے اوپر حالات آتے ہیں، مناسبتیں آتی ہیں، تو کبھی وہ اپنا رجحان زندہ دل کی طرف کر لیتا ہے، زندگی کی طرف اپنا رجحان بڑھا لیتا ہے، اور کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں آدمی پر، ایسے حالات کا سامنا کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی بیماری بڑھنے لگے، تو پھر یہ دل مردہ بننے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی اصل امتحان ہے کہ ہم اس دل کی بیماری کو جس قدر گھٹا سکتے ہوں گھٹائیں، اور جس حد تک اس کی خوبیوں کو بڑھا سکتے ہوں بڑھائیں۔ ہم اس دل کو دل زندہ بنانے کی پوری کوشش کریں۔ یقین جانیں، دل اگر بیمار ہو، یہ اتنے افسوس کی بات شاید نہ ہو، اس لیے کہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دل کو بیمار دیکھنے کے باوجود ہم اس دل کو دل زندہ بنانے کی فکر نہ کر پائیں، دل زندہ بنانے کی طرف آگے نہ لے جائیں، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ناظرین کرام، دل بیمار کی علامتیں کیا ہیں؟ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ہمارا دل بیمار ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کی کئی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ان خصوصیات کو ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ لاہیۃ قلوبہم،
لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہو گئے ہیں، تو ان کے مزاج میں وہ سنجیدگی نہیں ہو پاتی، وہ سنجیدگی پیدا نہیں ہو پاتی، وہ دل ایسے ہو چکے ہیں کہ سنجیدہ بات کو بھی غیر سنجیدہ مزاج کے ساتھ لینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آدمی حق بات کو سننا نہیں چاہتا یا سن کر قبول نہیں کرنا چاہتا یا سن کر رد کرنا چاہتا، یہ معاملہ نہیں، یہ معاملہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ ہونے کا ہے۔ جو معاملہ شریعت کی نظر میں سنجیدہ ہو، جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سنجیدہ ہو، جو معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نظر میں سنجیدہ ہو، ایسا معاملہ ہم لوگوں کے پاس بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جس پر وعید سنائی جائے، جس پر جہنم کی دھمکی دی جائے، جس پر بڑے گناہ یا بڑی سزا کی بات کہی جائے، ایسی بات سنتے ہوئے سنجیدگی اگر پیدا نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ یہ دل بیمار ہے۔ یہ بے پرواہی، یہ لاپرواہی جو مزاج کے اندر ہے، جو دل کے اندر ہے، دل کے اندر یہ جو ایک قسم کی بے نیازی کی کیفیت نظر آتی ہے، یہ کیفیت علامت ہے کہ یہ دل بیمار ہے، یہ دل بیماری کا شکار ہے۔ اس بیماری کا علاج فوراً ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ایک علامت ہے جو آج کے اس حلقے میں دل بیمار کے سلسلے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ دل غافل ہوتا ہے۔ غافل دل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توجہ ہی نہ دے۔ آدمی جو ہے، ایک چیز ہوتی ہے بات سن لیتے توجہ سے، لیکن پھر اس کے بعد میں سنجیدگی سے بات کو نہ لے۔ غافل ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی کو پتہ ہی نہ رہے، ہوش میں ہی نہ رہے، غفلت کا شکار ہو جائے، دل غفلت کا شکار ہو جائے۔ یہ دل بیمار کی دوسری خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس آدمی کی بات نہ سنیں جس کا دل ہمارے ذکر سے غفلت کا شکار ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو غفلت والا مزاج ہے، غفلت ایک ایسی تعبیر ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اسی معنی و مفہوم میں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دل اگر غافل ہو جائے، اسے اپنے نفع و نقصان کی تمیز کرنا نہ آتا ہو، اسے اچھی باتوں کی طرف توجہ دینا نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل بیمار ہے۔ اس بیماری کا فوراً علاج ہونا چاہیے، اس بیماری کی طرف فوراً توجہ دی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ غفلت اگر غفلت کے دائرے سے آگے بڑھ کر سرکشی کے دائرے میں داخل ہونے لگی، تب پھر یہی دل جو غافل دل تھا، دل بیمار نہ ہو کر دل مردہ بن جائے۔ اس لیے دل کی غفلت کو ہم دور کریں، دل کی غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان کی بات نہ سنیں جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ہمارے قرآن سے یا ہمارے ذکر سے جسے ہم نے غافل کر دیا، آپ اس کی بات نہ سنیں۔ ناظرین کرام، دل کی بیماریوں میں سے یا بیمار دل کی علامتوں میں سے، بیمار دل کی علامتوں میں سے ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اس دل کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن پایا جائے، زیغ، قلوب زائغہ، ہلکا سا ٹیڑھا پن پایا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، اور اسلام کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے، اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرے۔ جب سنے تو دل کے اندر یہ مزاج ہو کہ جو بات آ رہی ہے اسے میں قبول کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی ججمنٹ نہیں اب اس کے بعد، جو بات آ رہی ہے مجھے صرف قبول کرنا ہے، مجھے اپنانا ہے۔ اور ایک قسم سے پہلے سے آمدہ رہتا ہے کہ جو بات آ رہی ہے اس کو میں اپنے دل میں بٹھانے جا رہا ہوں۔ یہ مزاج اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن اس ٹیڑھ پن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پال لے کہ کوئی بھی بات آتی ہے تو آدمی ذرا سا اپنا ایک اسٹینڈ لیتا ہے، اپنا ایک مزاج بناتا ہے کہ میں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا میرا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا ہے،
اس کو اگر قبول کرنا ہے تو کس درجے میں قبول کرنا ہے، کس درجے میں قبول نہیں کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے، لیکن عمل کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں یا اس کو خوش دلی کے ساتھ اپنانے نہ اپنانے کے سلسلے میں ذرا سا دل کے اندر ایک قسم کا ٹیڑھ پن آدمی پال لیتا ہے، یہ بات ایک ایسا خطرہ ہے جو دل کے بیمار ہونے کو بتلاتی ہے، اور اگر توجہ نہ دی جائے تو یہی بات آگے چل کر انسان کو انکار تک پہنچا دیتی ہے، جو دل مردہ کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ ناظرین کرام، ہم یہیں پر اپنی اس موضوع کو روکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں، لوٹ کر اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے دل بیمار کی خصوصیات یا بیمار دل کی علامتوں کا ہم تذکرہ سن رہے تھے۔ آخری جو علامت ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ دل کے اندر ایک قسم کا ٹیڑھ پن پایا جائے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں کیا جو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں یعنی بالکل واضح ہیں، جن کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا معنی محتمل نظر آتا ہے، جس میں آدمی کو ذرا سا ایک قسم کا شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا معنی مراد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ، اب مومنوں کا جو عام شیوہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکھایا ہے اور اہل علم نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی معنی میں، کسی آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں آدمی کو ذرا سی جھجک پیدا ہوتی ہے، متشابہ آیات اس کے سامنے آتی ہیں، ایسی آیتیں آتی ہیں جن کی دلالت قصور علم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے پوری طریقے سے اس کے سامنے واضح نہیں ہو پا رہی ہے، یا کسی معنی کی وجہ سے وہ اشکال میں مبتلا ہے، تو ادب یہ سکھایا گیا، طریقہ یہ سکھلایا گیا کہ متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کے ساتھ جوڑ لو، یعنی جن آیتوں کا معنی بہت ہی واضح ہے ان آیتوں کو کے ساتھ ان آیتوں کو جوڑ کر اگر سمجھ لو تو جو بات خود اس ایک آیت سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس واضح مفہوم والی آیت کے ساتھ جڑ کر سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر منتقل کر دیے جاتے ہیں، ایک لمبے واقعے کے بعد حضرت یعقوب اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک چاند اور سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس خواب کی عملی تعبیر وہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کا سیدھا سا مفہوم بہت سارے لوگوں کے لیے اشکال کا باعث بن جاتا ہے، وہ یہ کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی اگر کوئی آیت آپ کو وقتی طور پہ، حالانکہ سمجھنے والوں کے لیے، صحیح علم والوں کے لیے، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھنے والوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے اس معاملے کو واضح کر دیتی ہیں، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی متشابہ آیتیں اگر آتی ہیں جو کسی وجہ سے آدمی کے پاس متشابہ ہو گئی ہیں، آدمی پر مشتبہ ہو رہی ہیں، تو ایسی آیتوں کو محکم آیتوں کی طرف لوٹائیں۔ قرآن کی واضح آیتیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو بھی سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ایسی محکم آیتوں کی طرف اگر لوٹا دیں، آیتوں کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پچھلی شریعتوں کی بات رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہاں یہ موقع رکھا، لیکن ہماری شریعت میں اللہ نے واضح طور پر اس معاملے کو ختم کر دیا۔ ایسی کسی بھی محکم آیت کا سہارا لے کر متشابہ آیت کے معنی کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جن کے دل میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، آزمائش میں خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کا ایک معنی اپنی طرف سے متعین کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا راسخین فی العلم جانتے ہیں، جن کے قدم علم کے میدان میں جمے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ایک واضح پیغام یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر محکم اور متشابہ دونوں قسم کی باتیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم یہ دی ہے کہ ہمارے دلوں کا ٹیڑھ پن ہمیں اس طرف نہ لے جائے۔ اگر دلوں کے اندر ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے تو آدمی محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین کرام، متشابہ آیات کے پیچھے پڑنا ٹیڑھ پن کی علامت ہے، تو وہیں یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر ٹیڑھ کا پایا جانا یا ٹیڑھا پن پایا جانا یہ اس دل کے دل بیمار ہونے کی ایک واضح علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ جب یہ لوگ ٹیڑھے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ یہ سیدھی راہ پر یا سیدھے انداز میں چلنے والے نہیں رہے، صحیح طریقے سے سوچنے والے، صحیح انداز سے آگے بڑھنے والے، ایک اپنائیت کا اور اپنانے کا جذبہ لے کر آگے بڑھنے والے دل نہ ہو کر یہ دائیں اور بائیں بھٹکنے والے دل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بھی بھٹکا دیا۔ جب یہ بھٹکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بھٹکا دیا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بیمار کی ایک اور علامت بیان فرمائی، وہ یہ کہ یہ دل اچھے کاموں میں شریک نہیں ہوتا، لیکن اچھے کام گزر جانے کے بعد اس پر پچھتاتا ضرور ہے۔ اچھے کاموں میں شریک نہیں ہوتا، اچھے کاموں پر پچھتاتا ہے، اور ایسا پچھتاتا ہے کہ جس کے پچھتانے میں حسرت ہوتی ہے۔ حسرت کا مطلب افسوس اس کا نہیں کہ ایک اچھائی مجھ سے چھوٹ گئی، افسوس اس کا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، کوئی اور یہ اچھا کام کر لے گیا۔ ایک قسم کی جلن جو دوسرے سے ہوتی ہے، خود اچھائی میں شریک نہیں ہوتا لیکن دوسرے کی اچھائی، جس اچھائی کو یہ نہ کر سکا دوسرا وہ اچھائی انجام دے رہا ہے تو یہ اسے برداشت نہیں ہو پاتی۔ یہ ایسا پچھتاوا ہے جو اپنے حق میں نہیں، یہ ایسا پچھتاوا نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر نیکی کی طرف بڑھ کر آئے گا، یہ ایسا پچھتاوا ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی مزید اور سرکشی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں ہوں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوں کہ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ تو انتقال، نہ ان کو موت آتی، نہ وہ شہید کیے جاتے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر منافقین کے طرز عمل کو بتلانے والی آیت ہے۔ منافقین میدان جنگ میں شریک نہیں ہوئے، میدان جنگ میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، مدینے میں بیٹھے رہے۔ اب مسلمان اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتے ہیں، نکل کر زخمی ہوتے ہیں اور اپنی جانیں گنواتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے منافقین تبصرہ کرتے ہیں کہ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ میدان میں نکلنے کے بجائے ہمارے ساتھ رہتے تو نہ تو ان کو موت آتی نہ ہی یہ شہید کیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اصل معاملہ کیا ہے، ماجرہ کیا ہے، یہ ان کی حسرت ہے، یہ محروم رہے اس خیر سے،
یہ محروم رہے اس اچھائی سے، میدان جہاد میں نکل کر ایمان کی وہ عظمتیں اور جنت کے وہ بلند مراتب اور نیکی کے وہ اونچے مقامات اور فضیلتوں کے وہ اونچے اونچے درجے نہیں حاصل کر سکے جو درجے ان مومنوں کو حاصل ہوئے، جو مقامات ان مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جو مسلمان اللہ کی راہ میں نکل کر دور تک گئے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر جہاد کیے شہید ہوئے، ان کو حاصل نہیں ہوئے ہیں تو اس پر حسرت ہے، ان کے پاس پچھتاوا ہے، لیکن ایسا پچھتاوا نہیں کہ جو ان کو اچھائی کی طرف لے جائے، ایک ایسا پچھتاوا جس میں ایک قسم کی جلن ہے، ان کو ایک ایسا مزاج ہے جو دل بیمار کی علامت ہے۔ آپ اور میں اچھائی کے بہت سے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم اچھے کام میں شریک ہوں، لیکن اگر کسی اچھے کام میں ہم شریک نہ ہو سکے، اگر کسی اچھے کام کا حصہ ہم نہیں بن سکے، تو ہمارے اندر اس قسم کا پچھتاوا ہو کہ کاش کی اچھائی ہم نے کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آئندہ توفیق دے یہ مزاج آدمی کے اندر پیدا ہو، لیکن آدمی کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ خود بھی اچھائی نہ کرے اور پھر اچھائی کرنے والوں پر کسی قسم کی طعن و تشنیع کرے، یہ مزاج، اس قسم کا پچھتاوا، یہ دل کے دل بیمار ہونے کی علامت ہے، اور یہی چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر انسان کو سرکشی تک لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی اس مزاج کی ایک اور مثال نقل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ توبہ میں، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں سے اللہ کی راہ میں مال کو صدقہ کرنے کی گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال دینے کا حکم دیا۔ مختلف صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لا کر جمع کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال سمیٹ کر لے آئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آدھی دولت، اپنا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھے۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، صبح سے شام تک محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں، ایک مٹھی کھجوریں لے کر آتا ہے اور لا کر اس پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی جب یہ مال اس کے سامنے رکھتے ہیں تو منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آج کے اپنے اس حلقے کو اسی واقعے کے تذکرے پر روکتے ہیں۔ اس واقعے سے ملنے والا سبق کیا ہے، اس پر ہم مزید گفتگو اپنے اگلے حلقے میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی بیمار دل کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کو پہچان کر اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق مجھ کو اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔